کرتا، ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے کر رہا ہو، تو کسی کا سوال کسی کو فائدہ پہنچائے تو ثواب سب کو مل جاتا، جیسے کسی کی دعا پر کوئی آمین کہے۔ وہاں امام کی خدمت میں آنے والے شخص کا یہ انداز ہے، مکہ مکرمہ ہے، گناہ کبیرہ کا سوال کیا، کسی انسان سے بڑا گناہ کبیرہ ہو گیا۔ اب بڑا گناہ کبیرہ کیا ہے؟ ویسے سب سے بڑی روایت 40 گناہان کبیرہ کے اعتبار سے اسی معصوم کی بارگاہ سے ملی ہے۔ چھٹے امام کی خدمت سے جو کچھ نصیب ہوا ہے، اتنا نصیب ہوا ہے کہ ہر بندہ بشر خوش نصیب ہو گیا ہے۔ اتنا نصیب ہوا علم، اتنا نصیب ہوا، اللہ اکبر۔ تو آپ نے سوال کر لیا، ارشاد فرمایا، تو کیا گناہ کبیرہ ماہ رمضان کا واجب روزہ چھوڑ دیا؟ کیا نہیں، اس سے بڑا گناہ۔ میں روایت کی ترتیب پڑھ رہا ہوں، بالکل جیسے اللہ کے حبیب کے الفاظ سے نا، وہ ایک جوان کا دم نکل رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھ رہا، تو اللہ کے حبیب نے 4 سوال کیے۔ سوال نمبر 1، کیا یہ تارک الصلاۃ، منکر زکوٰۃ، نافرمانے والد، نافرمانے والدہ؟ 4 سوال تھے، ترتیب کے لحاظ سے تھے۔ ایسے ہی یہاں بھی سوال ترتیب کے لحاظ۔ سوال نمبر 1، ماہ رمضان کا روزہ۔ سوال نمبر 2، تو کیا اس نے حالت روزہ میں زنا کر لیا؟ کیا اس سے بڑا گناہ ہے؟ کیا اس سے بڑا گناہ ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا، اگر اس سے بھی بڑا گناہ ہے تو اگر وہ شیعان علی میں سے ہے تو اسے چاہیے کعبے میں آ کر خدا سے عہد کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ بہار الانوار کی روایت پڑھ رہا، خانہ کعبہ میں آ کر خدا سے عہد کرے کہ دوبارہ نہیں کروں گا، خدا اسے بخش دے گا۔ اور اگر شیعان علی میں سے نہیں تو اس کا کیا تعلق بخشے جانے سے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جو پکڑے جاتے ہیں وہ اور ہیں، جو بخشے جاتے ہیں وہ اور ہیں۔ تو ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں پکڑے جاتے ہیں محبت امیر میں، وہاں بخشے جائیں گے محبت امیر میں۔ امام نے ارشاد فرمایا، اب کہتے ہیں روایت کے لحاظ سے زمانہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ہے اور چھٹے امام موجود، تو 5ویں امام کی موجودگی میں چھٹے امام سے سوال کیا گیا تھا یہ، اور جب وہ سوال کرنے والا چلا گیا تو امام نے ارشاد فرمایا، مولا کے والد مولا نے، تمام سامعین سے جانتے ہیں یہ کون تھا؟ کہ نہیں، کہ یہ حضرت خضر تھے۔ حضرت خضر کا نام تالیہ ہے، آپ کا نام خضر نہیں ہے، اصل نام آپ کا تالیہ ہے۔ جناب خضر کے حوالے سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، سورہ کہف پڑھیے اٹھا کر، حضرت خضر کا مقام کیا بن رہا۔ حضرت موسیٰ حضرت یوشع بن نون کے ساتھ سفر اختیار کرتے ہیں، اور سفر اختیار کرتے ہوئے خدا ان کی ملاقات معین فرماتا ہے، فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، بس ان دونوں نے ہمارے ایک بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنی رحمت بھی عطا کی تھی، وہ عَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا علما، اور ہم نے اسے اپنی بارگاہ سے علم عطا کیا۔
تو پروردگار نے جس کو علم عطا کیا ہے، ایک حضرت موسیٰ ہیں جو صاحب کتاب نبی ہیں، صاحب شریعت رسول ہیں، ایک حضرت خضر ہیں جن کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے۔ لوگ بڑی بحث کرتے ہیں فلاں کا نام قرآن میں دکھائیے، فلاں کا نام قرآن میں دکھائیے۔ اب سارے انبیاء کے نام نہ ہو کر بھی وہ انبیاء رہ سکتے ہیں، تو پھر اگر ائمہ کے نام قرآن میں نہ ہو تو کیا وہ ائمہ نہ رہیں گے؟ اور قرآن میں تم نے سمجھا ہی کیا ہے؟ قرآن نام لے کے بات نہیں کرتا، صفات بیان کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی نام رکھ کر ہو جائے، جیسے ہارون ہو گئے، مگر انتہائی غیر رشید۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو نام رکھنے میں کوئی رکھ سکتا ہے، تو نام کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے نام سے زیادہ کام پر فوکس کیا ہے۔ حضرت موسیٰ جناب خضر کی خدمت میں اب یہ اپنی درخواست رکھتے ہیں کہ کیا میں آپ کی پیروی کروں تاکہ آپ مجھے وہ عطا کر دیں جو آپ کو رشد و ہدایت کا علم دیا گیا ہے۔ ہم نے کسی نبی کو کسی ولی کے سامنے ایسے زانوے تلمس تہ کرتے ہوئے نہ دیکھا۔ گویا قرآن بتا رہا ہے مقام ولایت کیا ہے، مقام نبوت کیا ہے، کہ نبیوں کا خاص نبی ہے، ولیوں کے ایک ولی کے سامنے زانوے تلمس کو تہ کرنا چاہتا ہے۔ اور اب جب آپ نے درخواست کی تو جواب میں کیا شان بے نیازی ہے۔ کہنے لگے جناب خضر کہ آپ کیسے برداشت کر پائیں گے ان تمام علوم کے راز کو جن کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جاننا صبر کے معیار کو بلند کرتا ہے۔ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ لن تستطیع معی الصبر، کہنے لگے مجھے ساتھ تو رکھیے، شاید میں صبر کر لوں۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جس کا جتنا علم ہے اس کا اتنا صبر ہے، جو کم علم والا ہے اس کو جلد بازی بہت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ تو جانتے ہی ہیں، مثالیں بہت ساری ہیں۔ اگر معلوم ہو جائے کہ آج نیاز کم پڑھنے والی، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر معلوم ہو جائے یا معلوم نہ ہو تو یہ خوف کہیں ختم نہ ہو جائے تو جلدی سے پہنچ جائیے۔ کسی اور کو ملے نہ ملے، آپ کو مل جائے۔ یہ ہو سکتا ہے تبرک کی محبت ہو، مگر حسینیت کا مقام نہیں ہے۔ جو ایثار نہ کر سکے وہ انصار کیا بنے گا؟ جو کسی اور کے لیے تبرک کے لیے اپنے آپ کو پیچھے نہ کر سکا، وہ امام کی خدمت میں اپنے آپ کو آگے کیسے بڑھائے گا؟ یہاں آ کر بھی تربیت نہ ہو تو کیا آسمان پہ جا کے ہوگی؟ کس کے انتظار میں ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو بات سے بات نکل آتی ہے، صبر کا علم سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ جناب خضر حضرت موسیٰ کو تو پورے ان آیات میں جو 66 نمبر سے شروع ہوتی ہیں اور تقریباً یہ 20 کے قریب آیات کہ جہاں مسلسل تذکرہ ہے، ان تمام آیات میں حضرت موسیٰ کے ساتھ یوشع بن نون کا نام شامل نہیں ہے، بلکہ صیغہ بھی صرف موسیٰ علیہ السلام کے لیے صیغہ مخاطب استعمال کیا گیا۔ لن تستطیع معی صبرا، ایک شخص آپ استطاعت نہیں رکھتے میرے ساتھ صبر کی، دو نہیں ایک۔
تاج چلے پورا واقعہ آپ کے واقعہ نہیں پڑھتا میں، لیکن حضرت خضر نے جب تینوں معاملات ایسے کر لیے، کشتی میں سوراخ کیا، واقعہ آپ کے علم میں، بچے کو قتل کیا، بچہ نہیں لڑکا، بچہ اور ہے لڑکا اور ہے، یعنی عاقل اور بالغ، اس سے قتل کیا۔ حضرت موسیٰ نے وہاں بھی اشکال کیا اور یہاں بھی اشکال کیا، اور پھر جب آپ نے بستی میں پہنچ کر بھوک کی حالت میں دیوار بنائی بغیر مزدوری لیے ہوئے، پھر تو حضرت موسیٰ کی ہمت جواب دے گئی۔ خالی پیٹ کوئی مجلس میں نہیں آتا، کیا کرے؟ اور حضرت موسیٰ سے حضرت خضر نے خالی پیٹ کام کروا لیے۔ اب پہچانیے کربلا کے 3 دن کے بھوکے پیاسے افراد نے نہ بھوک کا شکوہ کیا نہ پیاس کا شکوہ کیا۔ پیاس کے سارے شکوے بچوں کے لیے ہیں، جہاں تک میری معلومات۔ کربلا میں کسی بڑے نے پانی مانگا؟ کربلا میں کسی بڑے نے، ہاں اگر پانی کا سوال کیا فرات کے کنارے جا کر تو مولا حسین کے لیے۔ نافع بن ہلال گئے تھے، کس کے لیے گئے تھے؟ مولا حسین کے لیے۔ نافع کو تو پانی پلانے کو تیار تھے وہ لوگ، مگر نافع نے کیا کہا کہ میں پانی کیسے پی سکتا ہوں جب تک میرے مولا پیاسے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، اور چھوٹے بچے بھی پانی نہ مانگتے۔ اگر انسان نما حیوانوں کے چہروں سے نقاب نوچنا مقصود نہ ہوتا، اللہ، ان بچوں نے پانی مانگ کے بتایا کہ ظالم اس حد تک گرا ہوا ہے کہ اپنے مد مقابل تو مد مقابل بچوں پر بھی رحم کرنا نہیں جانتا ہے۔